بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر۔ ناظرین بائیڈن نے کل ہی کہا ہے کہ میں حماس کو اس طرح ختم کروں گا جس طرح اسامہ بن لادن کو ختم کیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ روس کے صوبے داغستان میں 20 لوگ ہلاک ہوتے ہیں، چرچ کے اوپر اور یہودی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ پھیل نہیں رہی، مشرق وسطیٰ میں امن آ رہا ہے، سعودیہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور سعودی جو اثر و رسوخ ہے وہ فلسطین کے مسئلے کا حل کرنے جا رہا ہے۔ لیکن جو روس کے صوبے داغستان میں حملہ ہے اس کو غزہ اور اسرائیل جنگ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ لبنان، اردن اور پھر مڈل ایسٹ، وہاں پر جنگ کے بادل کیوں گہرے ہو رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ اسامہ صاحب پہلا بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ بائیڈن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو حماس کو اس طرح ختم کریں گے جس طرح اسامہ بن لادن کو ختم کیا ہے۔ مطلب کیا کسر کیا رہ گئی ہے؟ اور یہ روس کے اوپر حملہ، صوبے داغستان میں خوبصورت علاقہ، یہ مذہبی جنگ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ لگ رہا ہے، دوسری طرف کچھ اور ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ اگر انسانوں کو یہ ساری چالیں اور یہ ساری چیزیں، آپ ہیومن جو برین ہے یہ کیپیبلٹی رکھتا کہ بغیر خدا کے رہنماؤں کی یا منتخب کردہ نمائندوں کے بغیر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی تو یہ دنیا میں پھر اتنا آپ لوگوں کو تو خدا کو بھول جانا تھا۔ اور جو اب کے ہے بھی ایسا ہوتا بھی جا رہا ہے۔ معاش آپ نے بیج ہائیبریڈ بنا لیے، اب دعا نہیں کرتے، اب ہائیبریڈ بیج ڈال دیتے ہیں، فصل زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ بارش نہیں مانگتے، اب مصنوعی بارش برسا لیتے ہیں۔ خدا کو کوشش کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ سارا کچھ لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے خدا آپ کو جیسے ہفتے والے دن کہتا تھا بند کر دو تو نہیں بند کرتے تھے یہودی، لیکن پھر دیکھ لیں کہ جمعے والے دن آپ کو مسلمانوں کو کاروبار منع ہے، یہ اسی دن ہی جمعہ بازار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں سے کم ہے کیا؟ دوسری بات دیکھیں کہ یہ جو کرونا تھا کیسے بند کروایا، پھر اس نے کوئی ایک تھا جس نے بند کروا دیا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بیسیکلی جو ایکچوئل مینجمنٹ ہے اس دنیا کی، اس کی جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں انسان نے لیا، اس کے نتائج یہی بھگتنے تھے جو بھگت رہے ہیں۔ نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کیوں مار رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کیوں مار رہا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی پراکسیز چل رہی ہیں پوری دنیا میں، آگے کوئی ہے پیچھے کوئی ہے، ریزن کوئی اور ہے، مار کوئی اور رہا ہے۔ تو سیم ایز اٹ از، یہ جو ایک سیکوینس ہے اس کو سمجھنے کے لیے خدا کا وضع کردہ نظام جو اس کی مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری تھا، جو کہ انفارچونیٹلی آپ ہم نے سب نے اسلام کو ایک ثوابی سا دین سمجھ لیا اور اس کی ہر وہ چیز اٹھا لی جس میں جنت اور ثواب، اس دنیا کی فلاح جو تھی، حیا علی الصلاح پہ زور رہا، حیا علی الفلاح کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی فلاح کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ وہ بات ہو جاتی ہے اس سے کہ حسن سے احسان کر، احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین کرنا، مطلب عوض سے زیادہ کرنا، ڈیزرو ہونے سے زیادہ کرنا۔ اب اگر صرف یہی ایک بات کو مسلمان یا پوری دنیا کے لوگوں میں نافذ کر دیا جاتا کہ بھئی عوض سے زیادہ دو، قدر سے زیادہ دو، اور اس کی جو اس کی ضرورت اس سے زیادہ دو، تو دنیا خوبصورت بن جاتی۔ لیکن یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور یہ جو مادہ پرستی اور اس کے جو جراثیم لگے انسانیت کو، ان سے آج کھیل رہے ہیں آپ ہم سب ہماری جانوں سے۔ تو بیسیکلی یہ جو آپ کو رشیا کا ایونٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جی آئیدر دس وے اور دیٹ وے، یہ خود کو خود بھی مار سکتے ہیں کسی بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں نے
بھائی مسلمان تو پہلے ہی مسلمان کدھر ہے، چلیں ایگزسٹ کدھر کر رہا ہے بتائیں نا. مسلمان اس وقت وہی ہے جو یا فلسطین کو دن رات سوچ رہا ہے، یا فلسطین میں ہے، یا ذہنی طور پہ فلسطین میں ہے، یا جسمانی طور پہ فلسطین. اس کے علاوہ اگر کوئی اس وقت وہ پین یا درد یا وہ محسوس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تو وہ اس باڈی کا پارٹ ہی نہیں ہے. اب جو اتنی بڑی خلقت جس کو سو کال ٹائٹل دیا جا رہا ہے مسلم کا، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ورنہ جسم کے ایک درد حصے میں درد ہو تو دوسرے حصے کو تکلیف تو ہونی ہے، یہ آٹومیٹک بات ہے. تو اب یہ جو پوز کر رہے ہیں اسلام کے جی یہ جو ادھر چرچ پہ اور یہودی عبادت گاہوں پہ حملہ اور یہ سب کے یہ جیسے کسی مسلمان کا کام ہو. مسلمان تو بےچارا اپنے جوگا نہیں رہا، انہوں نے ان کے جا کے اٹیک کیا کرنے، وہ تو بےچارا اپنی اس کو صرف اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی اس ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس قابل نہیں چھوڑا، اور یہ نحوست اس کو لپیٹ گئی. کیونکہ یہ بھی بڑے کئی دفعہ بات ہوتی ہے، میں عموماً دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس پہ پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ جی شرک کی ان کو پتہ نہیں کون سی ڈیفینیشنیں پتہ ہیں شرک. وہ جی ایسٹرالوجی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اس پہ ہو رہی ہے تو اس شرک سے پاک کرو ملک کو. حالانکہ اپنی روایتیں بڑی پڑی ہیں اس سے بڑے بڑے توحید پرست. میرا سوال ہے آج ان سے، ان دماغوں سے، کہ دو تین چیزوں کو جا کے آخذ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو کنیکشن ہے یا آپ کی جو سم ڈلی ہوئی ہے جس بھی اسکول آف تھاٹ کی، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ either you are on right or wrong. آپ بتائیں کہ جب نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کو یہ تہجد کے ٹائم پہلے آسمان پہ بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خدا پہلے آسمان پہ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی ہے کوئی جس کی میں فریاد پوری کروں تہجد کے وقت، تو یہ ان کے لیے کیا مشکل ہے یہ آگے کسی دور میں پہلے آسمان سے اور نیچے لے آئے نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر وہ دجال کا جو معاملہ ہے کہ وہ نیچے ہی آگے کہے گا میں ہی رب ہوں. تو دیکھیں یہ پہلے تو انہوں نے غیر لاشعوری طور پہ حرکت کو منسوب کر دیا خدا تعالیٰ کی ذات سے، حالانکہ وہ حرکت سے آ رہی. دوسری بات، اس کو اگر یہ موو ہی کرانے پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے آ جاتا ہے کا مطلب ہے کہ کہیں تھا اور کہیں سے آ گیا، تو آپ نے اس کو وجود بخش دیا. تو یہ کیا توحید ہے؟ یہ اتنے جو راکٹ سائنسدان بنے ہوئے ہیں صرف یہ مجھے بتا دیں یہ توحید ہے؟ اور ادھر آگے ان کو جو ہے جیسے بلب کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ بلب بجلی میں شراکت دار ہو گیا ہے. وہ بلب جل رہا ہے من جانب اللہ، پیچھے قدرت ہے، بجلی ہے. بجلی کے بغیر اگر بجلی ایگزسٹ نہ کرتی تو بلب کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جس چیز کا وجود نہیں ہے وہ اس کے شراکت داری میں نہیں آ سکتا، اس کا ڈیپینڈنٹ ہے. بلب ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طریقے سے یہ ستارے، یہ علوم، یہ ہم، یہ آپ، کوئی بھی خدا کی قدرت کے اندر کوئی شراکت دار نہیں ہو سکتا، ڈیپینڈنٹ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت بھی جب ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیکی کی قوت بھی نہیں لیتے ہم، تو ہمارے ہاتھ میں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ کہاں کی ڈرامے بازی ہیں؟ جس بات کی سمجھ نہ آئے ادھر ہی جی شرک ہو گیا اور فلاں ہو گیا. پھر ایک حضرت نے مجھے میسج، اب اچانک آپ کی باتوں سے بات بڑی ضروری ہو جاتی ہے بعض اوقات، جی سجدے پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدہ کروایا تو غیر اللہ کو سجدہ کروایا بیسیکلی. تو اس کی دلیل دیں آپ، پہلے اس کو جسٹیفائی کریں اگر آپ تعظیمی کو نہیں سمجھتے اور اس کو نہیں. اور پھر آگے ایک کسی دوست کا آیا ہوا تھا جو میسج کہ جی اگر شوہر کو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ وہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا. یہ تو مردوں کا دین ہے، اس میں 9 لاکھ روایات گھڑی گئی ہیں، پہلے ان کو جا کے تو فلٹر کر لو. پھر اس کے بعد یہ تو عورتوں کو اپریس کرنے کے جتنے بھی ان کے پاس ٹولز تھے انہوں نے لگائے اور عورت کو بیچاری کو اپریس کیا ہے. اور خدا بہن حرکتیں ایک نہیں ہیں ان کی، رحمانی کوئی حرکتیں تو دکھائیں شوہر کی. آج کے شوہر کی اگر اتنا ہی کرزمہ ہے وہ دکھائیں وہ راضی کون ہے شوہر سے. چلو یہ سجدے تک لے کے جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس پروفائل کے کسی ایک فیچر پہ اس کو پورا اترواؤ، سوائے اس کے کہ چند روٹیوں کے ٹکڑے اور جو نان نفقے کی اس میں یہ لوگ کر رہے ہیں آج کے مرد. اس کے علاوہ اس کو اندر سے کبھی خوش کر پایا؟ کوئی کر پایا؟
اس کو علم دینا. حضرت حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی خلقت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کو دین سکھا، تو گپے ہی نہیں مارنی، اس کو دین بھی سکھا. یہ مردوں کے کام تھے کہ عورتوں کی تربیت کرتے، ان کو مسجد سے ہی روک دیا، عورت مسجد ہی نہیں جا سکتی، اس کا دین ہی آدھا کر دیا، بھئی وہ خدا کا، ان کا زیادہ ہے، ان کا کم ہو گیا. تو بہرحال نہیں ہو. اس لیے یہ جو جتنے سائنسدان بیٹھے ہیں نا، جو ان کو شرک توحید، وہ کسی دن نا توحید پہ علیحدہ پروگرام کریں، کسی دن توحید پہ علیحدہ پروگرام کریں، اور اس پہ ان کو پہلے یہ تو سمجھائیں. ان کی روٹین میں 70 ماؤں جتنا، مطلب مثال دے دی تو پھر دعائی قائم کر دی، پھر بھی 2 کر دیا، یعنی کہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے. یہ بھی توحید کے خلاف ہے. میرے منہ سے سنتے اتنے یہ ٹارزن، ان کو آج تک کوئی الف بھی نہیں پتا کہ دین کی جو اصل، جیسے کہتے ہیں نا، اس کا کرزما کدھر ہے. توحید تک نہیں گلے سے اتری سو کال توحید پرستوں کے. ابھی تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو اپنے آپ کو کلیمنٹ ہے کہ ہم بڑے مواحد ہیں، یہ ان کی حدیث ہے، وہ اس کا انکار نہیں کریں گے. باقی بات اگر اتنا ہی سم چیک کرنی ہے تو جا کے ایک اور بات پہ مجھے بس ایسے میرا دماغ گھوم جاتا ہے بعض اوقات، کہ جا کے یہ پہلے یہ چیک کریں کہ ہاں جی یہ دنیا کی خلقت بتائیں، حضرت آدم کے آگے نسل کیسے چلی ہے، حضرت آدم کی بہن بھائی کی شادی سے نسل چلی ہے یا کیسے چلی ہے، وہ روایت نکال کے لائیں. جائیں اپنی پورے الٹا سیدھا ہوں، اپنے جو اسکول آف تھاٹ کا جو بھی ہیڈ ہے اس کے پاس جائیں اور اس کا آنسر لائیں. جو اس کا آنسر صحیح دے گیا وہی سم صحیح ہے، وہی سم صحیح ڈلی ہوئی ہے. اگر ادھر ادھر سے نقل نہیں مارنی کہ شیعہ سنی کی دیکھنے لگے، سنی اس کی دیکھنے لگے، اہل حدیث اس کی دیکھنا، جو آپ کا سلیبس ہے جس کو آپ فالو کر اس کے اندر سے نکال کے لاؤ. یہ جواب لاؤ کہ ہاں بہن بھائی کی شادی ہوئی تھی یا کیسے دنیا آگے چلی ہے، تو پھر آپ کو باقی پتہ چلے گا باقی معاملات کا، کیا آپ کتنے پانی میں ہیں جو سم ڈال کے بیٹھے ہیں. بہرحال اصل صرف اسلام کی بتانی یہ باتیں ضروری ہیں. یہ آؤٹ آف دا وے لگتی ہیں میری باتیں، لیکن اگر کوئی شخص غور سے سن رہا ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہیں کتنے پانی میں، کہ جی مسلمانوں نے کر دی. مسلمانوں کے تو اپنے قابل نہیں رہے بےچارے، ان کا کیا کریں گے وہ جا کے کہ چرچوں پہ اور ان پہ وہ کریں گے یہ جی مذہبی جنگ کا رنگ دے دو. کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے. مادہ پرستوں کی، شیطان پرستوں کی اپنی چھیڑی ہوئی فتنہ ہے، جس کے تحت یہ جو نیوٹرلز اور بے حس لوگ ہیں ان کا سر جانا ہے. اب وقت ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی جاگ دے رہا ہے، ہوش دے رہا ہے، ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے خدا سے رجوع کریں، معرفت خدا میں سفر کا آغاز کر دیں، اب بھی کر دیں، اور اپنے قبلے درست کر لیں. اور صرف اتنا صحیح دین ہے کہ یار پوچھ کے کرو کیا کرنا ہے، تو بتا بھائی، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں. اسامہ صاحب، کل مباحثہ ہوا ہے، ڈیبیٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان. اس میں حماس اور اسرائیل بڑا ڈسکس ہوئے ہیں. بائیڈن کہتا ہے کہ میں حماس کو اس طرح ختم کروں گا جس طرح اسامہ بن لادن کو ختم کیا تھا، اور ٹرمپ کہتا ہے میں ہوتا تو یہ جنگ ہی نہیں ہونی تھی، حماس حملہ ہی نہ کرتا، ان کو میں نے اڑا کے رکھ دینا تھا. کیا لگ رہا ہے یہ ٹرمپ بھی آ گیا یا بائیڈن رہ گیا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آئے گا کون، پھر اس کے بعد حماس کا کیا بنے گا، فلسطین کا کیا بنے گا، اور باقی مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ ایسی ہی ٹائی آپ کو نظر آئے گی ٹرمپ اور بائیڈن میں بھی، جیسی آپ کو مودی کے دعوے تھے، جیسے پاکستان میں کسی اور کے دعوے تھے. سیم جو پوری دنیا کے رجیم ہے بیسیکلی وہ چینج ہونے کو ہے. اس کو اب دوسری رجیم کی ریزسٹنس آ رہی ہے، جو رجیم پوری دنیا میں اب یہ چینج ہوگی، اور ٹرمپ آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن اتنے ہی ہوں گے جیسے عمران خان آ گیا. ٹرمپ آنے کے چانسز ہوں گے لیکن اتنے ہوں گے جیسے عمران خان آیا، اور اسی طرح کا نقشہ، اسی طرح کی انریسٹ، اسی طرح کی امریکہ کو اب یہ سب فیس کرنا ہے. باقی جو رہے گی بات اس کی، جو بائیڈن نے حماس کے خاتمے کی بات کر دی، اس کو تو ابھی خود یہ عجیب دیوانہ سا آدمی ہے، اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی. بیسیکلی پپٹس کا کوئی وہ نہیں ہے، پپٹس کو کیا ہوتا ہے، صبح ان کو کوئی بیان پڑھوا دو، شام کو کوئی اور پڑھوا دو. بائیڈن کون سا کوئی اتنا کوئی
سائنسدان کا پتر ہے، اس کی جو بیسیکلی ٹریٹس ہیں، اگر اس کی سامنے کی شکل دیکھیں، اللہ معاف کرے، تو پوک سے ملتی ہے اس کی فرنٹ جو وہ ہے، اور اس کی جو حرکتیں ہیں ابھی تک اس نے بھی کبھی کوئی ثابت نہیں کیا کہ تھوڑی بہت بھی اس میں کوئی حکمت یا عقل ہو۔ کل تو نیتن یاہو سے کہہ رہا تھا کہ ہم تیرا مدد نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہو رہے ہیں، ہم یہ ہو رہے ہیں، پھر تو کہہ رہا تھا کہ تم نے رک جاؤ، پہلے سیز فائر کرو، پھر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج تو نئی کہانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا پیو کوئی اور ہے، تجھے بالکل یہ سینس ہے ہی نہیں کہ حکومت یا مینجمنٹ یا انسانیت کے ناطے آپ نہیں ہیں کسی بھی، اس سے کم از کم ہیومنلی تو بہیو کریں۔ لیکن یہ پاگلوں والا بہیو ہے کہ صبح کچھ، شام کچھ، اگلے دن کچھ، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جنگ اب ٹلنے والی نہیں۔ آپ ہر روز، ہر گزرتے دن کے بعد کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اس جنگ کو لے کے۔ جیسے حزب اللہ کی جو تیاری اور ان کے معاملات بڑے انٹینس ہوتے جا رہے ہیں بیسیکلی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ موقع جانے دیں گے حزب اللہ کے خاتمے؟ بیسیکلی اب ان کا گول ہوگا کہ حزب اللہ کو کسی طرح ختم کریں، اور حزب اللہ کیونکہ بڑے عرصے سے درد سر رہا ان کے لیے ہمیشہ سے، اور آج تک یہ حزب اللہ کا کچھ نہیں کر پائے اس طریقے سے، تو پوری دنیا میں یہ رجیم چینج کروا دیتے ہیں لیکن حزب اللہ کا نہیں کر پائے۔ حزب اللہ تو نام ہی رکھنے سے اللہ کی حزب ہو گئی، اور اتنی سی تھوڑی سی مقدار جو قرآن کے مطابق تھوڑے سے ہوں گے، مگر ان پہ اللہ تعالیٰ کسی کو غلبہ نہیں حاصل کرنے دے گا۔ تو بے فکر رہیں، حزب اللہ ان کے لیے آہنی دیوار، خدا کی دیوار ثابت ہوگی۔ حزب اللہ ان کو وہ دن دکھا دے گی جو یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری کہانیاں، ٹیکنالوجیاں کیا ہیں بھائی؟ خدا کے اذن اور اس کے فرشتے اور وہ سب، جب آپ کی الائنمنٹ سیدھی ہو جائے راہ خدا میں تو فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے نظام کی فریکوینسی تو ساؤنڈز میں اس نے رکھ دی ہے پہلی، آپ کے جتنا بھی کلام خدا ہے اور اس ساری کی اس میں۔ باقی آپ دیکھیں کہ آپ کے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں 65 کے قصوں سے، جو سن 65 کی جنگ کے جو قصے ہیں، کیا کیا معجزات دیکھے ادھر لوگوں نے۔ اور اب آپ اس کی بات اگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی کہ یہ جو جنگ ہے، انہوں نے آنے بہانے آگے 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 اس کا دائرہ وسیع کرتے جانا ہے۔ یہ اس دن تک کے لیے ہیٹ اپ رہے گی جس دن تک رشیا کو اور ترکی کو یہ لوگ اب عرب میں انوالو نہیں کر لیتے۔ یہ ادھر سے ادھر سے اس دن تک کا بس انتظار کرے۔ اس نے اصل جو یہ جو جیسے کہتے ہیں نا، یہ جو گرمائی جا رہی ہے بیسیکلی، وہ رشیا کو اس سائڈ سے ٹائڈ اپ کرنے کے لیے، اور یہ بیسیکلی جیسے ہی رشیا نے اب کوئی ریٹیلیٹ کیا، جیسے وہ کیوبا میں چلا گیا، یہ ادھر آ گئے، یہ ادھر آئے ہیں، وہ کیوبا گیا ہے۔ ابھی یہ سارے اپنی نا وہ لڑائی سے پہلے مورے بٹھا رہے ہیں، بیسیکلی یہ مورے سیٹ کرنے کا فیز ہے۔ اور اصل اس کا جو دھماکہ ہے، اس سارے یہ جو بن رہے ہیں نقشے، اگلا سال مارس کا سال ہے، 9 جنگوں کا سال ہے، تو یہ ان کے نقشے بن رہے ہیں، بیسیکلی منہ سیدھے ہو رہے ہیں۔ آپ کے وقت کا ناظرین، آپ نے ویڈیو کو دیکھا سنا، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔